موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ فواد علی مردان کے پی کے سے، غائبانہ نماز جنازہ کیسی ہے؟ کیا غائبانہ نماز جنازہ احادیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور روایت میں حضرت کلثوم کا بھی ملتا ہے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول نہیں تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، اور صحابہ نے تو پڑھی نہیں ہے۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، مشرکین کہا کرتے تھے، کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نہ کرتے، یہ مشرکین کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، اور نبی نے بھی صرف نجاشی کی پڑھائی ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا جنازہ معجزاتی طور پر اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نبی کی خاصیت تھی اور نجاشی کی خاصیت تھی، ورنہ غزوہ احد میں کتنے صحابہ روم سے جب حضرت خالد بن ولید کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی، اور بہت سارے لوگ کہاں کہاں شہید ہوئے جو بہت بڑے مقام والے تھے، لیکن نبی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے اس بارے میں یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے۔ نبی کا عام معمول یہی تھا، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ البتہ بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، تو اگر کوئی فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ پھر تحقیق کر نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے، میں ان کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہو تو پھر تحقیق کی دنیا میں تو یہی بات راجع ہے کہ یہ جیسے آج کل لوگ پڑھا رہے ہیں فلاں فلاں علاقے میں شہید ہو گیا، چلو جی غائبانہ نماز جنازہ، تو بھئی صحابہ کیوں نہیں کر؟ صحابہ کے دور میں تو کہاں کہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں صحابہ نے پڑھائی ہے غائبانہ نماز جنازہ؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ نبی کی خاصیت تھی۔